اللہ پاک کا لاکھ لاکھ مرتبہ احسان ہے، رب لم یزل نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت عنایت فرمائی۔ دعا ہے رب لم یزل ہمارا مل بیٹھنا اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک کی ایک آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو یہ چیز واضح ہو گئی، یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کوئی اور مشرک ہو، ان کے خدا بت ہو سکتے ہیں، ان کے خدا سورج ہو سکتا ہے، چاند ہو سکتا ہے، ان کا دین باطل دین ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا گیا جو اللہ وحدہ لا شریک اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کا حکم دیا ہے وہ سیدھی راہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی پہ چل کر انسان جنت کے راستے کا مسافر بنتا ہے۔ یہ سوچ ہندوستان اور پاکستان میں بڑی اچھالنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو ہم سب انسان ہیں اور انسانوں کا خون بھی دیکھو ایک ہی طرح کا ہے، لہٰذا ملک ماں کی طرح ہے، ہم ماں کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ ہندوؤں نے اعلانات کیے کہ ہم ایک ہی ملت کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم ہندوستان میں رہیں گے، لیکن اس وقت کے حق کے علماء نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور کہا کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک ملت نہیں ہیں، بلکہ تمہارا دین تمہارا مذہب باطل ہے، ہم سچے مذہب والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ملتیں جو ہیں اوطان سے بنتی ہیں، یہ ان کا موقف تھا۔ ملتیں وطن سے بنتی ہیں، جب وطن ایک ہے تو ہم ملت بھی ایک ہے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ پاکستان کے بننے میں جو چیز رکاوٹ بنی وہ علماء بنے۔ دو طرح کے طبقے ایسے سر اٹھایا انہوں نے۔ کچھ علماء کہنے لگے ملتیں وطن سے بنتی ہیں، لہٰذا ہم اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے اور ہم اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم یہیں رہ کر جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کر کے رہیں گے۔ تاریخ پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں ہندو مسلم اتحاد کے جو ہیرو سمجھے جاتے تھے اس وقت وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ ان کا رول یہ تھا کہ ہندو مسلم کا اتحاد کیا جائے، شروع والی زندگی پڑھی جائے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا بھی نظریہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنا چاہیے، اور انہوں نے ہند کی تعریف میں بڑی نظمیں بھی لکھی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ علامہ اقبال کی وہ نظمیں ہیں جو 1905 سے پہلے کی ہیں۔ 1905 کے بعد علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں مجدد الفسانی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے امام ربانی کے مکتوبات کو پڑھنا شروع کیا تو میرے دل و دماغ کے دریچے کھل گئے۔ مجدد پاک کا انتقال ہوا، میں ان کے مزار پہ جایا کرتا تھا، اور آپ نے اپنے شعر میں لکھا ہے حاضر ہوا میں ایک مجدد کی قبر پر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میں ان کی قبر پہ گیا تو اس بات کا خلاصہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا۔ فرمایا ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور کہا ہندو اور مسلمان ایک ہی جگہ پر نہیں رہ سکتے،
پھر اس مفکر پاکستان نے سوچ کو بدلا، علامہ محمد اقبال نے محمد علی جناح کی روح کو اور ان کی ضمیر کو جھنجھوڑا اور انہیں اس بات کی طرف قائل کیا ایک ہی جگہ پر دو ملتیں نہیں رہ سکتی، یہ ملت ایک نہیں ہے، یہ دو ملتیں ہیں، ایک ملت وہ ہے جو باطل پر کھڑی ہے اور ایک ملت دین ابراہیمی والی ملت ہے۔ کہا اس ملت کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے، ہم اس جگہ پر نہیں رہیں گے بلکہ ہمیں ایک الگ ایسا وطن چاہیے جس وطن کا دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، جس ملک کا نظام مصطفیٰ ہوگا۔ حالانکہ نماز تو وہاں بھی پڑھی جاتی تھی، نماز کا تو مسئلہ ہی نہیں، نماز کے لیے تو ملک کو لیا ہی نہیں گیا تھا اور نہ ہی جمہوریت کے لیے ملک کو لیا گیا۔ اگر صرف یہ کہا جائے کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے پاکستان کو لیا گیا تھا، ہندوؤں سے الگ ایک ریاست بنائی گئی تھی، تو ان کی جمہوریت تو آج بھی ہم سے تو جو ہے وہ بہتر ہے۔ جمہوریت کے لیے نہیں ملک پاکستان بنایا گیا تھا، نہ اس لیے کہ ہم وہاں نمازیں پڑھیں گے، نہیں، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے لیا گیا تھا کہ ملک میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ وہاں بھی مسجدیں نہیں ہیں، وہاں عبادتیں نہیں ہو رہی، وہاں عید نہیں پڑھی جاتی، وہاں مسلمان نہیں، 24 کروڑ سے زیادہ وہاں مسلمان ہیں، لیکن ایک اسٹیٹ کس لیے بنائی گئی، ایک پوری ریاست کو کس لیے بنایا گیا؟ آپ پوری دنیا کی تاریخ پڑھیں، جتنے بھی ملک جو ہیں وہ بکھرے ہیں، یا سعودی عربیہ کی جتنی بھی مختلف اسٹیٹ بنی ہیں، یا ہر ایک نے اپنے اپنے ملک بنائے ہیں، وہ سارے کسی نہ کسی مقصد کی بنیاد پر بنے۔ کوئی بڑا تھا تو اس نے اپنی ریاست قائم کر لی، کوئی ملک کا کسی قبیلے کا بڑا تھا تو اس نے الگ اپنی ریاست قائم کر لی، لیکن شہر مدینہ کے بعد اس پوری کائنات پر جو ملک صرف ایک نظریے کے تحت لیا گیا، جو ملک صرف نظام مصطفیٰ کے لیے لے کر آزاد کروایا گیا، اور جس ملک کو آزاد کروانے کے لیے 10 لاکھ لوگوں نے قربانی اس لیے دی کہ اس دنیا میں اس ملک پر نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا جائے گا۔ شہر مدینہ کے بعد اگر کوئی سٹیٹ معرض وجود میں آئی جسے صرف نظام مصطفیٰ کے لیے آزاد کروایا گیا تھا، وہ ملک پاکستان تھا، جسے صرف محمد رسول اللہ۔ اس نعرے کے پیچھے ہزاروں جانیں نہیں بلکہ اس نعرے کے پیچھے لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے ایسے ہیرے پیدا کیے۔ یہ کوئی ہماری تاریخ 100 سالہ یا 75 سالہ تاریخ نہیں، آپ تقریباً 250 سال 300 سال سے یہ تحریک چلی کہ ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے۔ 1857 میں یہ نظریہ جو ہے وہ زیادہ ہونے لگا۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، شاہ دولت سے انہوں نے دولت کو، اس بادشاہت کو، ہندوستان کی حکومت کو شاہ ابو دولت سے انہوں نے چھینا۔ میر جعفر نے غداری کی، ایک طرف 30,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا اور انگریز صرف 3,000 تھے، لیکن جب اپنے غدار بن گئے، اپنوں کی، میر جعفر کی غداری کی وجہ سے اس کو بلایا شاہ ابو دولت نے، کہا مجھے لگتا ہے تو انگریزوں کے ساتھ مل گیا ہے، یہ میرا امامہ پڑا ہے۔ شاہ ابو دولت عاشق رسول آدمی تھا، اس نے اپنا امامہ اتار کر میر جعفر کے قدموں میں رکھا، کہا یا اس پگ کو اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے یا اس پگ کو ٹھوکر مار دے، تو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اسی نبی کا، میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھا، اس نے کہا میں قرآن پر حلف اٹھاتا ہوں میری وفائیں ہندوستان کے ساتھ ہیں، میری وفائیں انگریزوں کے ساتھ نہیں۔ مگر برطانیہ نے جب 3,000 کے لشکر کے ساتھ ادھر ہندوستان پر حملہ کیا تو اس میں دروازے کھولنے والا اور انگریزوں کو اندر داخل کرنے والا ایک مسلمان تھا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم اگر ٹوٹے ہیں تو اپنوں کی غداری کی وجہ سے، ہم اگر آج رسوا ہیں تو اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ 4-5 افراد اور 4-5 لوگوں کا ٹولہ جنہوں نے ملک پاکستان کو لوٹا ہے، اور آج بھی ڈاکٹر سمر مبارک کا یہ بیان لکھا ہوا ہے کہ ملک پاکستان میں اتنے معدنیات ہیں اور ملک پاکستان کے پہاڑوں میں
اتنا کوئلہ ہے کہ اگر ایک 500 صدیاں 500 سال تک اس کوئلے سے انرجی پیدا کی جائے ہم ارد گرد کے ملکوں کو بجلی فراہم کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر غداروں کو مسلط کیا گیا، غداروں نے ہندوستان پر حملے کیے، انگریز 100 سال تک رہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے حضرت فضل حق خیر آبادی جیسی ہستیوں نے ہندوستان میں رہ کر ہندوؤں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر کائنات کو بتایا ہم منج کا لباس پہن لیں گے، ہم تختہ دار پر چڑھ جائیں گے، لیکن انگریزوں کو ہندوستان میں نہیں رہنے دیں گے۔ پھر کائنات نے دیکھا ایک وقت ایسا بھی آیا 3,000 علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا، اور علامہ صدر الدین زردہ کی لاش کو چاندنی چوک میں تقریباً 18 دنوں تک لٹکایا گیا، لیکن کائنات نے دیکھا اہل سنت و جماعت کے تمام علماء نے داڑیاں منڈوا کر اپنے آپ کو چھپایا نہیں، ایسے بھی لوگ تھے بد مذہب جنہوں نے اپنی داڑیاں کٹوا کر خود کو چھپایا، مگر فضل حق خیر آبادی جیسے اہل سنت و جماعت کے علماء نے آگے بڑھ کر جانیں تو دے دی مگر اپنے وطن کے ساتھ کبھی بھی غداری نہیں کی، ہمیشہ محمد مصطفیٰ کے دین ہمیشہ وفا کی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، کہا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہو گیا، 90 سال حکومت کیا ہندوستان میں انگریزوں نے، لیکن جب علماء نے فتوے جاری کیے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ ہے، جہاد فرض ہو گیا ہے انگریزوں کے ساتھ، علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ ایک وقت تھا لوگ چھتوں پہ چڑھ کر ان کا جو ہے وہ استقبال کیا کرتے، اور لوگ کہتے تھے کہ کوئی مرد مجاہد ہے، بیک وقت مصنف، کتنی کتابوں کا مصنف۔ عربی میں جب ہندوستان میں لانچ کیے گئے مختلف فرقے انگریزوں کی وجہ سے، انگریزوں کی ذہن سازی کی وجہ سے جب ہندوستان میں مختلف فرقوں کو لانچ کیا گیا اور کہا گیا کہ تم ان کے سینوں سے محمد مصطفیٰ کی محبت کو نکالو، اور یہ نظمیں لکھی گئی، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو پھر چاہے جدھر پھیر۔ انہوں نے کہا ان کی خودی کو مارو، کہا یہ کیا خودی ہے، ٹینکوں کے نیچے سو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جان کے لیے سامنے پیش کر دیتے ہیں، یہ مزائلوں سے نہیں ڈرتے، یہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں موت سے اپنے گھروں میں بھی ڈر لگتا ہے، ان کے بچے بھی موت کی آنے والی گولیوں سے ڈرتے نہیں ہیں، اور محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، ان کے بچے بھی آگے چھلانگ لگا کر گولیوں کو اپنے سینوں پر لیتے ہیں، ان کا کیا وجہ ہے، ان کے ذہنوں سے موت کا خوف کس نے نکالا؟ انگریز کہنے لگے ایک ذات محمد ہے، ایک روزے والا نبی ہے، ان سے اتنا پیار کرتے ہیں جب نام لیا جاتا ہے بوڑھے بھی جوان ہو کر حضور کے نام پر جاتے ہیں۔ اس وقت فتوے جاری کیے گئے، 2 نمبر مولوی ان کے ساتھ ملے، اور آج تاریخ کوئی پڑھتے نہیں لوگ جو آج ملک پاکستان کی سیاست میں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان مولویوں کے بڑوں نے کہا تھا ہم پاکستان بننے کے جرم میں شریک نہیں ہوں گے، اور انہوں نے کہا سی اگر ملک پاکستان بن گیا اساں موتر نال گاں دے پیشاب نال اپنیاں داڑیاں منڈا دیاں گے، اور انہوں نے کہا سی پسرور دے وچ علاقے دے وچ بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اور اتھے انہوں نے کہا گیا فتوے لاؤ، دارالعلوم دیوبند وچوں فتویٰ جاری ہویا کہ پاکستان دی اسی پے بھی نہیں بنن دیاں گے، اور مسجد خیر الدین دے وچ اندرا گاندھی نو بلا کے علامہ محمد قائد اعظم محمد علی جناح نو کافر اعظم کہا گیا، اور انہاں ہی مولویاں نے کہا، اور خیر الدین مسجد دے ممبر دے اوتے اندرا گاندھی نو بٹھایا گیا اور کہا گیا چونکہ ان دا نام محمد علی ہے، ان دی بہن دا نام فاطمہ جناح ہے، لہذا اے تے شیعہ نے جدو محمد علی جناح دے سامنے اے لفظ رکھا گیا لوگ کہندے نے تواڈے نام نے تسی شیعہ تے نہیں، آپ نے فرمایا اگر محمد علی جناح شیعہ ہے تو کبھی بھی برطانیہ کی یونیورسٹی میں میں سویا ہوا ہوتا میرا عقیدہ باطل ہوتا، میرے بیڈ نو کھڑکا کے میں نو حضور اٹھا کے نہ فرما دے اٹھ جا کے ملک پاکستان کی دنیا آپ نے فرمایا اگر محمد علی جناح شیعہ ہے، اندرا گاندھی سنی ہے، پھر جا کے انہوں ووٹ دے لو،
کیا اندرا گاندھی تو سنی ہے، جیسی شیعہ ہیں حضرات گرامی، سب سے بڑی رکاوٹ ان داڑھی والے مولویوں نے، بد عقیدہ لوگوں نے، آج بھی یہ لوگ مخالف ہیں، آج بھی یہ فتوے موجود ہیں۔ کافر اعظم کہا گیا، ڈاکٹر محمد علی جناح کو کافر اعظم جیسے لقب سے نوازا گیا، پر یاد رکھو اس وقت اہل سنت و جماعت کے علماء نے آل انڈیا سنی کانفرنس کی، اس میں تقریباً 4 لاکھ سنی ماؤں کے جیالے وہاں حاضر تھے، اور ایک تقریباً 18,000 سے زیادہ اہل سنت و جماعت کے آل انڈیا سنی کانفرنس میں تمام علماء موجود تھے۔ آج بھی وہ دستاویزات موجود ہیں جس پر تقریباً 7,000 علماء اہل سنت و جماعت نے سائن کیے، اور کہا اگر کوئی اور جماعت، کوئی اور فرقہ ہمارے ساتھ نہ بھی ملے، ہم اہل سنت و جماعت خدا کے بڑھ کر جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، مگر ملک پاکستان کو ہم بنا کر رہے ہیں۔ ملک پاکستان کو بنایا بھی سنیوں نے ہے، اور خون دے کر بنایا ہے، اور بچانا بھی اہل سنت و جماعت کا ہی کام ہے۔ اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ علامہ ڈاکٹر عبد القدیر خان علیہ رحمہ، خدا لکھا رحمتہ کرے اس مرد مجاہد دی قبر، ساری زندگی جنہاں نال بے وفائی کیتی گئی، محسن پاکستان آج بھی پوری دنیا مانتی ہے جتنا پاورفل اور تیز ترار میزائل سسٹم ملک پاکستان کے پاس ہے، کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ خدا رحمتہ نازل کرے انہاں لوگاں تے، سرکار فرمایا جنہیں تیر بنایا وہ بھی جنتی تے جنہیں تیر چلایا وہ بھی جنتی۔ رولا ہے ملک پاکستان دے وچ ایہو جے بد مذہب لوگ اتے بٹھائے گئے جنہاں نے ملک دا بیڑا غرق کرن دی کوشش کی تھی، پر یاد رکھو 1965 دے وچ جدو یکدم انڈیا نے حملہ کیتا سی، سیارہ ڈائجسٹ وچ نوائے وقت وچ مضامین چھپے، اور یہ خبراں چلیاں ریڈیوے تے، اور ہر طرف خبر نامے عام ہوئے کہ جیڑے روزہ رسول دے ارد گرد مجاور روزہ رسول دی صفائی کر رہے سن، رات دا پچھلا پیر ہویا، روزہ رسول دے وچوں 5 بندے ظاہر ہوئے جنہاں دے وچوں کملی والے دی ذات مبارک ہوئی۔ ایک مجاور اگے ود کے کہنے لگا حضور رات دے اس ویلے کدھر چلے ہو؟ فرمایا ساڑھے ملک پاکستان تے کافراں نے حملہ کر دیتا ہے، میں ملک پاکستان وچ اہل سنت و جماعت دی مدد کرن واسطے جا رہا ہوں۔ گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ پھر کائنات نے ویکھا صرف 30 سیکنڈ دے مختصر وقت دے وچ انڈیا دے تقریباً 3 یا 5 جہاز گرا کے رسول اللہ نے دس دیتا اے تہاڈا ملک پاکستان توپاں نال قائم نہیں، محمد عربی دی نگاہاں دے نال قائم ہو رہا ہے۔ اس ملک نو کنے نہیں لٹا؟ ہر بندے نے لٹا، غیراں نے جدو ملک پاکستان آزاد ہویا انڈیا کہندا سی ہنے بھیک منگن گے، اے نہیں چلا سکتے، انہوں نے ساری سٹیشنری نو اگ لا دیتی، سارے محکمے دیاں کتاباں نو اگ لا دیتی، انہوں نے کہا مر جان کے بھوکے، انہاں دے ہتھے پلے کیے، پر محمد عربی دی نگاہاں دا فیضان ہے ملک پاکستان۔ اپنا نے بھی لٹا ہے، غیراں نے بھی لٹا ہے، اور سارے لٹ کے جڑے وڈے وڈے جیڑا بھی جدو ڈیوٹی ختم ہوندی جا کے جزیرے خرید کے امریکہ دے وچ بہ جاندا ہے۔ جنہیں اج بھی سائنسدان نے جڑے جتنے بھی ساڈے اوتے مسلط کیتے گئے، چند 3-4 گروہ ایسے ملک پاکستان نو لٹ رہے، پر اللہ دی عزت دی قسم ہے ملک پاکستان رسول اللہ دی نگاہاں دے نال کل بھی قائم سی، 75 سال ہو گئے، اج بھی محمد عربی دا ملک پاکستان اسی طرح قائم ہو رہا ہے۔ گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اے سرکار دیاں نگاہاں دا فیض ہے، اور اس وقت ہندوستان دے وچ چند مولوی ایسے لانچ کیتے گئے جنہاں فتوے جاری کیتے کہ محبت مصطفیٰ کڈنی کیویں، انہوں نے کہا حضور ہماری طرح ہی تو ہیں، حضور ہماری مثل، 1000 سال دا عقیدہ ہے، پہلے دا عقیدہ عاشقاں دا نہیں۔ کتاباں اٹھا کے دیکھو جنہاں کتاباں وچ 1300 تو بعد یہ سارے رولے فساد ہوئے،
ارے فتوے جاری حضور پاک نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل گئے، اور پھر یہ باتیں کہی گئی حضور ہماری طرح ہے، حضور کا خیال آ جائے نعوذ باللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ فتوے جاری کیا مولویاں دے فتوے نے، مولویاں نہ کو جگیداں دے دور رولے نہیں، اے ہندوستان دے وچ چند مولوی آئے داڑیاں رکھ کے آدھے آپ نو سید کہلوا کے کتاباں وچ لکھ گئے، اج بھی لکھا پہ ہے کہ گدے دا خیال آ جاوے نماز نہیں ٹوٹ دی، پر نبی دا خیال آوے نماز ٹوٹ جاندی۔ اس وقت علامہ فضل خیر آبادی نے کالے پانی دی جیل دے وچ سزا دیتی جا رہی سی، آپ نے کوڑاں دے نال ایک کتاب لکھی جہدا نام امتناع النذیر سی، جہدا ترجمہ گولڑے دے تاجدار پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا۔ اس کتاب دا نام سی امتناع النذیر، یعنی ایہو جہی ذات جدے ورگا ہی کوئی نہیں کہنا۔ اور پھر آپ نے ترجمہ کیتا کوئی مثال نہیں ڈولن دی، جدو سارے مولوی روڑا پا رہے سن، سرکار دی عظمت نو گھٹان دیاں گلاں کر رہے سن، اس وقت علامہ فضل حق خیر آبادی نے کالے پانی دی جیل دے وچ انگریز جنوں سب تو وڈی سزا دیندے سن انہوں کالے پانی دی جیل وچ چھوڑ دیندے سن، اوتے گندگی دے ٹوکرے چواندے سن۔ علامہ فضل حق خیر آبادی اپنے کپڑاں دے اوتے سرکار دی عظمت دیاں کتاباں لکھیاں، پھر کوئلے چک چک کے حضور دی عظمت دیاں نعتاں لکھ لکھ کے علامہ فضل حق خیر آبادی نے امتناع النذیر کتاب لکھی، جہدا ترجمہ یہ سی تساں کہندے حضور ساڈے ورگے نے، فرمایا مینوں بویں سولی تے چڑھا دیو، میرا آخری صاحب یہ کہے گا حضور ورگا تے ہے ہی کوئی۔ پھر میرے علی شاہ صاحب نے عربی دی اس کتاب دا ترجمہ کر کے فرمایا کوئی مثال نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی۔ گج کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ ساڑھے علماء نے قربانیاں دیتی ہیں، 1947 تو بعد سے آزاد ہو گیا، مگر 1857 دی جنگ آزادی دی ذرا تاریخ پڑھو نا، انہاں دے وچ ایک سید زادے دا بھی ذکر ملے گا جہدا نام سید کفایت علی قاسمی۔ اے سید ہے آل نبی اولاد علی، سید زادہ ہے، انہاں نے بھی فتویٰ تے سائن کیتے، انہاں نے کہا جنہیں بھی 7000 علماء نے فتوے تے سائن کیتے، انہاں سارے علماء نو پکڑ کے جیلہ میں سوڑ دیتا جائے۔ 3 مہینے رو پوچھ رہے، حضرت کفایت علی کافی چھپے رہے، 3 مہینہ تو بعد مخبری ہوئی اور 3000 دا لشکر آیا ہندوان دا انگریزاں دا، اور انہاں آ کے علامہ سید کفایت علی کافی نو گرفتار کیتا، 7 دن جیل وچ رہے، 7 دن سزاواں دیندے رہے۔ پہلے دن نے سزا سی کہندے ہتھاں دے اوتے کوئلاں والی استری گرم کر کے ہتھاں دے اوتے پھیری جائے۔ اے اہل سنت و جماعت دے سید زادے جنہاں نے آزادی دی تحریک چلائی، اور انہاں دا اج بھی خون ملک پاکستان دیاں بنیاداں دے وچ موجود ہے۔ ہتھاں دے اوتے استری پھیری گئی، الغرض 7 دن جدو آخری رات آئی کہ کل انہاں نوں بھی سولی تے لٹکا دیتا جائے، سولیاں ختم ہو جاندیاں سن مگر علماء ختم نہیں سی ہوندے۔ سانوں کی قدر ہوئے ملک پاکستان دی، بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا انہاں چند کرپٹ لوگاں نے جنہاں نوں اساں ہی ووٹ دو دے کے اوتے لیاندا۔ اج جتنے بھی مندر نے انہاں دے جتنی بھی بجلی دے بل آندے وہ ٹیکس فری بل آندے، کی ہوندا ہے جی؟ انہاں تے کوئی ٹیکس نہیں، جتنے بھی سینمے نے ٹیکس فری بجلی دیتی جائے۔ اور اج بھی ایسے غلیظ لوگ سانوں ویکھن واسطے ملے، سینما دے افتتاح ہو رہے، پھر اوتھے جناب رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی جا رہی یا اللہ کامیابیاں دے سن، اور سینما لکھ کے اوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ قرآن چھاڑنا بڑی توہین ہے، پر کلمہ پڑھ کے پھر سینمے دا آغاز کر کے جتے صرف کنجریاں نچنا ہے اوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاوے، اے بھی سب تو بڑی توہین ہے۔ پھر رب دی بارگاہ وچ دعاواں کی جی الحمدللہ 5-7 فلمیں ہم تیار کر رہے ہیں، وہ فلمیں آ رہی ہیں، لکھ دی لعنت ہے تواڈے نظریے تے، اللہ دی عزت دی قسم ہے جدوں بھی ملک پاکستان دے وچ کوئی غیرت مند قیادت آ گئی، ملک پاکستان دے وچوں ساری دنیا دے تقدیر دے فیصلے لکھے جاندے۔ راج کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔
ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ۔ ساڑھے وڑکا نے ساڑھے علماء نے 3,000 علماء نو بیک وقت پھانسی تے لٹکایا جاندہ سی۔ پھانسیاں ختم ہو گئیں، درختانہ لٹکایا گیا۔ علماء نو توپاں دے منہ دے اگے بن کے اے آزادی یہ ملک پاکستان ایویں ملا کہ راتی خواب ویکھا تے صبح ملک پاکستان بن گیا۔ کتنیاں ماما دے جگر انہاں دے سامنے ذبح کیتے گئے، کتنے بیراواں دی عزتاں بناواں دے سامنے لٹیاں گئیں، کتنے ماما دی عزتاں تاتار کیتیاں گئیاں۔ تقریباً 70,000 عورتاں دے بارے ملدا ہے، خون ارزاں کتاب پڑھو، 70,000 ایسی عورتاں سن جنہاں دی عزتاں نو پامال کیتا گیا۔ اور اج بھی گرداسپور دے وچ ایک کنواں جتھے جا کے مسلمان دعا منگدے ہیں، مشہور یہ ہے کہ اس کنویں دے وچ سید زادیاں نے اپنی عزت بچان دی خاطر خودکشی کر لی۔ تھوڑا ظلم ہویا، ایک شخص کہندا ہے کہ میں کمان دے کھیت وچ چھپا ہویا سا، پیچھے ہندو لگے ہوئے سن، سامنے دریائے ستلج سی۔ میں کہا چلو تیرنا تے نہیں آندا، پانی میں چھلانگ لگانا، کوئی لکڑی پکڑ کے پاکستان پہنچ جاواں گا۔ کہندا ہے میں جب دریائے ستلج وچ چھال ماری، میں ارد گرد ویکھا، میں کہا چلو شکر ہے کچھ ہور لوگ بھی تیر رہے ہیں، پر جدوں میں غور کیتا پورا دریائے ستلج وچ لاشاں تیر رہی سن، میں صرف زندہ بندہ سن جڑا تیر رہی سن، باقی سارے دریا لاشاں نال بھرے ہوئے سن۔ شاہپور گرداسپور جتنے بھی راہ شہر آندے سن، سارے شہراں دے جتنے کنویں سن تمام نو لاشاں نال بھر دیتا گیا۔ عورتاں دے پستان کٹ کے ہندو لڑکے اتے ڈانس کر دے سن کہ ویکھو مسلمان عورتاں دی عزتاں دے پستان نے، پر اللہ دی عزت دی قسم ہے اج ساڈے تے اے لوگ اس واسطے مسلط ہوئے کہ اساں نعرہ چھڑ دیتا دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ مسجداں تے ٹیکس، مدرساں تے ٹیکس، ٹی وی ٹیکس بھی مسجد تے، ریڈیو ٹیکس بھی مسجد تے، اور جناب جتنے بے حیائی دے دندے سیل ٹیکس بھی مسجداں نو۔ کیوں؟ رب دے گھر نہیں، تسا ہندوؤں دے گھراں نو تے ٹیکس فری کرو، پھر رب دے گھر نو تسا پانی بھی مفت نہ دیو، پھر تسا دین دے ٹھیکیدار بنو اور چند آنسو مگر مچ دے وہاں کے تے اپنے لوگاں کو ووٹ کھچو۔ اے لوگ او تے ہیں نے مجرم جنہاں نے ووٹ دے کے نہ خنزیراں نو تے لیاندا، او سارا تو بڑے مجرم نے۔ گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ خنزیر بھی اپنے مالک نال وفا کردا ہے، خنزیر نو جڑا گوشت پاوے چڑیا گھر وچ خنزیر ہوندے تے حملہ نہیں کردا۔ او اللہ دے بندیوں، جس محمد عربی دے نام تے ملک لیا گیا تساں اسے محمد عربی دے نام دے نال بے وفائی کیتی، تساں جا کے غداراں نال بہ گئے، تساں جا کے انگریز جنہاں نے خاکے بنائے انہاں نو جا کے جفیاں پائیاں۔ وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ڈب کے مر جاؤ۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے جدوں بھی کوئی صالح قیادت ملک پاکستان نو رب نے عطا کر دیتی، پھر کائنات ویکھے گا ملک پاکستان لگا کائنات وچ رب نے ملک ہی پیدا نہیں فرمایا۔ اپنے جذبے دا اظہار کر کے گج کے ذرا آکھو سبحان اللہ۔ اپاں جانا دینیاں جنہاں نو سبحان اللہ مانگ کے لینا پڑتا یار۔ ملک پاکستان دا معاملہ ہے، باجے وجانا تے پاں پاں کرنا یا آزادی دا اظہار نہیں، اے غلامی دا اظہار ہے کہ ساں غلام ہے۔ طریقہ غیراں دا اپنا کے آزادی دا اظہار نہیں ہوندا۔ جدو بیت المقدس فتح ہویا، پہلا قبلہ مسلماناں دا فتح ہویا، لوگ آئے، عبیدہ بن جراح آئے حضرت عمر بن خطاب کو کہنے لگے سرکار سارا تو وڈی اج فتح ہوئی ہے، بیت المقدس فتح ہویا ہے، آؤ خوشی دا اظہار کریے۔ حضرت عمر بن خطاب دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، فرمایا ہاں ہاں ہمیں آج ملک ملا ہے، ہم آج بیت المقدس کے فاتح ہوئے ہیں، آؤ ہم آزادی مناتے ہیں، آؤ ہم آزادی کا اظہار کرتے ہیں، لے آؤ اپنے اپنے مسلح، آؤ رب دے بوئے کھول دیو۔ رب دیاں مسجداں دے دروازے کھول دیتے گئے، فرمایا آؤ اللہ دی بارگاہ وچ نفل رج کے پڑھیے تے سجدہ شکر ادا کریے، رب نے ساڈے تے بڑا ہی کرم فرمایا ملک پاکستان۔ اے آزادی دا اظہار ہے۔ جڑے شہید ہوئے 10 لاکھ شہید ہوئے ملک پاکستان واسطے، کنے جناب 10 لاکھ عورتاں تے بچے تے بوڑھے جنہاں نے اس ملک پاکستان دی آبیاری واسطے 10 لاکھ نام لونا سوکھا ہے، جن دے وچ حضرت کفایت علی کافی جیسی عظیم ہستیاں نے بھی 1857 دی آزادی دے وچ
اپنا کردار ادا کیتا. پھر لوگاں نے انگریزاں نے ہتھاں تے استری پھیری حضرت کفایت علی کافی. آخری رات جدو آئی پورے جسم تے کوئلے نال گرم کر کر کے حضرت دے جسم تے استری پھیری گئی اور جتھے استری رکھ دے سن اوتے ماس پٹ دیتا جاندا سی اور ہر دفعہ کہندے سن ایک دفعہ کہہ دے اے فتویٰ انگریز دے خلاف میں جاری نہیں کیتا تانوں بڑا عہدہ دے دیاں گے. فرمایا نہیں میرے نانے حسین دی شان ہی نہیں کہ باطل دے اگے جھک جانا. فرمایا 72 دے کے بھی نہیں جھک دے اسی خاندان دے لینے پر محمد عربی دا دین بچا لینا. اور ایک انگریز کہنے لگا کالے نو تختہ دار تے لٹکانا ہے اندے پیراں تے بھی استری پھیرو. آپ دے پیراں اے کوئی تخیل نہیں یا کوئی خیالی کہانیاں نہیں, اے ملک پاکستان دی آزادی واسطے جنہاں جاناں دتیاں انہاں دے پیراں تے بھی استری پھیری گئی. جسم دا کوئی حصہ نہیں سی جڑا زخماں نال چھلی نہ ہو گیا ہوئے. انہاں نے کہنے انج نہیں مننا, لون تے مرچاں لے آؤ, نمک تے مرچاں لے آندیاں گئیاں. پھر انہاں دی جسم دے جڑی چمڑی پٹی گئی سی اونوں چک کے نمک تے مرچاں دے وچ بھریاں گئیاں. زخم جویں مچھلی نو جناب مثالہ لائی دا ہے حضرت سید کفایت علی کافی دے وجود تے ایویں لون تے مرچاں دھوڑیاں گئیاں اور کہا صبح تک ویسے ہی مر جائے گا, ان دے واسطے علیحدہ تختہ دار نہیں تیار کرنا پے گا مگر اے خون حسینی سی. جدو رات نو کہندے نے میں درود و سلام پڑھن واسطے انج کالے پانی جیل دے وچ نیم مردہ ہو کے پیا سا, رات دا پچھلا پیر آیا غم گسار نبی میرے خواب وچ چلی گئی. فرمایا رات دا پچھلا پیر ہویا نبیاں دے تاجدار میرے خواب تشریف لے آئے. پھر تساں جان دے ہو جدو کوئی غم گسار بندے نو ملے اکھاں دے وچوں آنسو تے آئی جاندے نے. آپ فرماندے نے میری اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی گل ہے کفایت علی کافی, کیا موت تو ڈر گئے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ موت تو ڈرنا تے حسین ابن علی دی شان نہیں, میں انہاں دی اولاداں تہاڈی نسلاں, میں صرف اس واسطے رویاں اگر تساں ایڈے لجپالا کہو میں 3 مہینے باہر چھپدا نہ, مینوں پتہ ہوندا جے تساں ایڈا کرم کماندے ہو اے لجپالیاں فرماندے ہو میں پہلے ہی آ کے تہاڈے قدماں تے اپنی جان دا نظرانہ کروں. صبح دا ویلا ہویا انگریز لین واسطے آئے, انہاں نے کہا گھسیٹ کے لیانا پینا ہے کفایت علی کافی نو, مگر اے محمد عربی دا شیر آدھے پیراں تے کھڑا ہو گیا, آدھے پیراں تے کھڑا ہویا, پیراں دے وچ خون رس رہا ہے مگر حضرت سید کفایت علی کافی قدماں تے چل کے جا رہے ہیں. انگریز کہنے لگے کوئی آخری خواہش ہے تو دسو, اوے آدھے ورگا نبی نو کہنا والے اور نعتاں سن کے دو نعتاں فتوے لانے والے کو تسی مشرک ہو گئے ہو, یا رسول اللہ دا نعرہ سن کے جنہاں نو خارش ہوندی ہے او سنو انہاں عاشقاں دا عقیدہ کی ہے. کہنے لگے تسی جا رہے ہو آخری کوئی خواہش ہے تو دسو, اپنی دھیاں دے بارے کوئی نصیحت کرو, اپنے پتراں دے بارے کوئی نصیحت کرو. کہنے لگے پھانسی تے تو تسی چڑھائی دینا ہے, آخری خواہش ہے میں جاندے جاندے اپنے نبی دی ایک نعت تانوں سنانا چاہتا. اور پھر آپ نے نعت پڑھی, پوری نعت آپ نے جڑی راتی بہ کے لکھی سی, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. سبحان اللہ دی آواز. کوئی گل باقی رہے گا, مل کے پڑھ لو ذرا, نہ چمن پر رسول اللہ کا دین مسجد ممبر تے بیٹھ نعتاں پڑھنا ہو رہے, 50 ہزار لے کے پھلاں دے مالے پا کے تے نعت نبی پڑھنا ہو رہے. پر جدو سارے وجود تو خون رس رہا ہوئے پھر ادو محمد عربی دیاں نعتاں پڑھن دا مزہ تے کمال ہی کچھ ہونا.
کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین آپ نے لکھا آخری شعر، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پہ چلن رہ جائے گا۔ فرمایا بڑے بڑے جگیردار مر جان گے جڑے آ جاندے نے پورا سندھ ساڈا ہے، جڑے آندے نے پورا پنجاب ساڈا ہے، فرمایا اے ختم ہو جان گے پر قیامت تک جس ہستی دا نام رہے گا سونے محمد عربی دا پوری کائنات ہے۔ 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر دی رات عاشق نمازاں بھی پڑھ رہے ہیں، اے اعلان ہویا تمام مسلمان واسطے، اعلان ہے ریڈیو پاکستان تو اسی بول رہے ہیں، اللہ پاک نے ملک پاکستان نو نواں دن تے نویں آزادی عطا کرنا۔ 14 اگست دا دن 27ویں دی رات رمضان المبارک دی 27ویں رات نو اللہ پاک نے مسلمانوں نو ملک پاکستان دا تحفہ عطا فرمایا، پر مسئلہ یہ ہے جڑے تحفے تے رنگیلے سانو ملے نے رب تعالیٰ اینا تو جان چھڑاوے، رب تعالیٰ کو دیندار بندہ چ دے وے، اللہ دی عزت دی قسم ہے ملک پاکستان ورگا کوئی امن والا کائنات وچ ملک ہے بھی کوئی نہیں۔ 2 لفظاں دا مرکب ہے پاکستان، پاک تے ستان۔ ستان کہا جاندہ ہے شہر نو، کنو کہا جاندہ ہے شہر نو، اور پاک کہا جاندہ ہے طیبہ نو، یعنی عربی دے وچ شہر نو کہندے نے مدینہ اور پاک دا ترجمہ طیبہ، اگر پاکستان دا ترجمہ کیتا جاوے مدینہ طیبہ دا ترجمہ۔ اس کائنات دے وچ مدینے تو بعد اگر دین محمدی واسطے کوئی ملک لیا گیا ہے یا کوئی سٹیٹ جس کا نظریہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا تو وہ ملک پاکستان ہے، جسے صرف نظام مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا کہ جس میں صرف حضور کی نعتیں پڑھی جائیں گی یا نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا جائے گا۔ انگریز کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مسجدوں میں جتنی عبادتیں کریں، ہندو بھی کر رہے ہیں، امریکہ میں بھی مسجدیں ہیں وہاں بھی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ انگریز کو ہماری عبادت سے تکلیف نہیں، انگریز کو نظام سے تکلیف ہے۔ انگریز چاہتا ہے کہ نظام ہمارا رہے، کتابوں کالجوں یونیورسٹیوں میں نصاب ہمارا رہے، اور اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ہماری ہی غلامی کریں، نظام ہمارا رہے، کچہریوں میں ہمارا نظام رہے۔ مگر یاد رکھیں محمد عربی اور قرآن کا نظام جب ملک پاکستان پہ نافذ کرنے والے کہ مخلص لوگ آ گئے، رب تعالیٰ اس کائنات میں جہاں بھی کوئی فیصلہ ہوگا ملک پاکستان کے حکم کے مطابق پوری کائنات کی امت مسلمہ کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میرا دین سمٹ جائے گا اور سمٹ کر مغرب کی طرف ایک طرف چلا جائے گا، فرمایا پھر اللہ پاک ہند سے ایک غزوہ اٹھے گا، ہند سے عاشق لوگ اٹھیں گے جو میرے دین کا جھنڈا لے کر اٹھیں گے۔ علماء نے اس بات کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ ہند کا خطہ ملک پاکستان ہے، اور حضور نے فرمایا بسا اوقات فرمایا ہند سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ وہ کون سی ہوا ہے؟ جب عاشق اپنی سائیں اور اپنی آہوں کے ساتھ رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو گنبد خضرا میں حضور کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ ملک پاکستان ہند کا وہ خطہ ملک پاکستان ہے جہاں سے عاشق ایک جھنڈا لے کر اٹھیں گے اور پوری کائنات میں محمد عربی کے دین کو پھر نافذ ہوتا ہوا کائنات دیکھے گی۔ دعا ہے رب لم یزل، حضرت ابو ہریرہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اگر میری اتنی زندگی ہے ہند کے غزوے میں ابو ہریرہ کو بھی شامل فرمانا، اور آپ ارشاد فرماتے تھے اگر ہند کے غزوے تک میں زندہ رہا میں اپنی اولادیں بھی حضور کے نام پر قربان کر دوں گا، اپنی جان اور مال سارا کو حضور کے نام پر قربان۔ دعا ہے رب العالمین دین مصطفیٰ کا نظام فرمائے۔ واخر دعوانا